حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت نہ کی اور جب ان کو اپنے گھر پہ بلایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کیوں کہا کہ جب آپ میرے گھر تشریف لائیں گے تو عمر فاروق کو اپنے ساتھ نہ لے کر آئیے گا؟ آخر اس کے پیچھے کیا حکمت عملی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد بنی سعدہ میں انصار صحابہ کرام نے خلافت کی بیعت لینے کے لیے ایک میٹنگ بلائی، جس میں بہت سے صحابہ کرام خلافت کے لیے بیعت لینے کے لیے مشورہ کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین بھی سقیفہ بنی سعدہ میں تشریف لے گئے اور وہاں پر انصار صحابہ کرام اجمعین نے اپنے میں سے خلیفہ نامزد کرنے کی سفارش کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار صحابہ کو قبیلہ قریش کی قدر و منزلت سے آگاہ کیا اور انصار کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ خلیفہ انصار میں سے نہیں بلکہ قریش میں سے ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس وقت کے حالات اور واقعات کے پیش نظر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو دردہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کرنے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور یوں تمام دیگر صحابہ کرام اجمعین نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی۔ یوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اتفاقی طور پر اسلام کے پہلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سارے معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس منظر نامے سے غائب کیوں تھے؟ کیا ان کے دل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کوئی بغض تھا؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود کو خلافت کا امیدوار اور حقدار خیال کرتے تھے؟ اس کے پیچھے وجوہات یہ تھیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھیں، وہ سخت بیمار تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد وہ ان کے رنج اور دکھ میں بہت شدید علیل ہو گئی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تیمارداری میں اور ان کی خدمت گزاری میں مصروف رہتے تھے۔ چنانچہ یہ 6 ماہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر پر ہی گزارے۔ چنانچہ اس دوران مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کا پہلا خلیفہ منتخب کر لیا۔ اب تمام لوگوں کی نظر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر مرکوز تھی، کیونکہ اہل بیت کے سرکردہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ نہ صرف ان کے چچا زاد بھائی تھے بلکہ ان کے داماد بھی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی شخصیت مدینہ منورہ میں بلکہ پورے عالم اسلام میں سب سے زیادہ پر اثر شخصیت تھی۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بلند مرتبہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یار غار بنایا تھا اور اپنی جگہ پر ان کو مسلح امامت کے فرائض سر انجام دینے کا بھی حکم دیا تھا۔ چنانچہ جب خلافت ابو بکر صدیق کو قائم ہوئے 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا اور ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی انتقال فرما گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تجہیز و تکفین سے فراغت پاتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر پر بلایا تاکہ وہ ان سے ملاقات کے ذریعے خلافت کے معاملات میں مشاورت کر سکیں، اور ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی پیغام دیا کہ آپ میرے گھر پر جب تشریف لائیں گے تو اکیلے تشریف لائیے گا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ نہ لے کر آئیے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو منع فرمایا اور کہا کہ باخدا آپ اکیلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نہ جائیے گا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اے عمر، باخدا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی ڈر اور خوف نہیں، اور میں اکیلا ہی ان کے گھر جاؤں گا۔ محترم ساتھیو، امام طبری اور امام زہری اور ابن خلدون علیہ اجمعین کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اکیلے اپنے گھر آنے کا پیغام اس لیے دیا تھا کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت
دونوں میں نسبتاً غصہ زیادہ عمر فاروق میں پایا جاتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نرم خو طبیعت کے مالک تھے، جبکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد جلال میں آ جایا کرتے تھے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے موقع پر جب یہ خبر پھیلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داغ مفارقت دے گئے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبات میں تلوار نکال لی اور کہا کہ جو شخص اب دوبارہ یہ بات کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں رہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلد غصے میں اور جذبات اور جلال میں آ جایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حکمت عملی کے پیش نظر حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ نہ لے کر آئیے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بحث یا مشاورت کے دوران عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسی بات کر دیں جس سے معاملات کسی اور طرف نکل جائیں۔ محترم ساتھیوں، بعض اہل اعتراض اسی واقعے کو بنیاد بنا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان رنجشوں کو ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بہت خوشگوار اور محبت اور شفقت اور عقیدت کے تعلقات تھے، جس کا ثبوت تمام احادیث کی کتابوں اور خاص طور پر امام تیمیہ، ابن خلدون اور امام ظاہری کا بھی اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان پیار، محبت، مودت اور عقیدت کے تعلقات قائم تھے، اور یہ دونوں صحابہ کرام ایک دوسرے کے خلاف نہ تھے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی خلافت کے دوران حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر معاملے میں مشاورت کرنا اپنا اعزاز خیال کیا، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دور خلافت میں قاضی کے فرائض بھی سر انجام دینے کی درخواست کی تھی، جس کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی قبول فرمایا تھا، اور ایک لمبے عرصے تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی وقت کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ محترم ساتھیوں، جیسا کہ ہم نے ویڈیو کے شروع میں بیان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو وہاں جا کر وہ رونے کیوں لگے؟ محترم ساتھیوں، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے گھر پر تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، مجھے آپ کے اس رتبے پر اور آپ کی فضیلت پر کوئی حسد یا بغض نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمایا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت ہونے کے ناطے ہمارا خلافت کے مشورے میں شامل ہونا تو بنتا تھا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات سے مغلوب ہو گئے، اور وہ انہیں احساس ہوا کہ واقعی انہوں نے ایک بہت بڑی اجتہادی غلطی کی ہے کہ خلافت کی اس مشاورت میں مولا علی علیہ السلام سے مشورہ نہیں کیا گیا۔ چنانچہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جذبات سے مغلوب ہو کر رونے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے گلے کے ساتھ لگایا اور فرمایا کہ میں تمام مسلمانوں کے سامنے مسجد نبوی میں آپ کی بیعت لوں گا۔ پھر نماز ظہر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد تشریف لے گئے، اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے منبر رسول پر کھڑے ہو کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور ان کے درجات بیان کیے، اور ان کے ہاتھ پر اعلان بیعت کی، اور تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو کہ 2 سال اور کچھ ماہ تک محیط رہی، اس تمام عرصے کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہر معاملے میں، ہر مشاورت میں کھڑے نظر آئے۔ کچھ اہل اعتراض جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ نامزد نہ ہونے پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مورد الزام اور تنقید ٹھہراتے ہیں، ان کے لیے یہ ہوش کے ناخن لینے کا وقت ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا پہلا حق تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا یہ حق مار ڈالا۔ ان سے ایک سوال ہے، کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر کمزور اور سیاسی طور پر غیر مستحکم شخصیت تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا حق نہ لے سکے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی وفات تک راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور مودت عطا فرمائے، اور ان کے صحابہ کرام علیہ اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔